کہتے ہیں کہ ان کا کردار نہیں ہونا چاہیے، پر اس وقت تو واضح طور پہ کردار ہے، تو پھر طریقہ کار کیا ہے؟ اگر کردار نہیں ہونا چاہیے تو آپ کی پارٹی کے پاس کوئی ایکشنبل پلان ہے کہ کیسے کردار کو محدود کریں گے؟ طریقہ کار تو یہی ہے نا کہ اگر سارے سیاسی لیڈران جو ہیں وہ فوج کی دروازے پہ دہلیز پہ نہ کھڑے ہوں تو خود بخود انفلوئنس کم ہو جائے گا. لیکن ہر سیاسی پارٹی یا تو ووٹ لے کر آتی ہے یا پھر ان کا ووٹ لے کر آتی ہے. اگر جہاں سے ووٹ نہیں مل رہا تو وہاں چلے جاتی ہے. یہ ارج ریزسٹ کرنی پڑے گی کہ جب آپ کو عوام ووٹ نہیں دے رہی تو پھر کسی اور کے پاس مدد مانگنے مت جاؤ. عوام سے ووٹ لو یا آؤ یا نہیں آؤ، اتنی سی بات ہے. لیکن یہ تو کسی سے نہیں ہو پا رہا ہے. یہی عمران خان صاحب تھے نا جو آج بڑا مذمتی بیانیہ لے کر چل رہے ہیں. ان کے منہ سے تعریف کے پل بندھے ہوئے تھے، رکتے نہیں تھے. آج جو کچھ عرصے پہلے جو مسلم لیگ نون جو مزاحمتی بیانیہ لے کے چل رہی تھی، آج وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. مفتی صاحب، پاکستان کی سیاست میں 1985 میں سیاست دان بھی تو بائی پولر ہوئے ہوئے نا. ٹھیک ہے، پھر سیاست دان بائی پولر ہوئے ہوئے نا، اگر ایک طرف کھڑے تو ہو. 1985 میں ایک سیاست دان تھے نواز شریف صاحب، اس وقت وہ بھی بڑے ہی ساز باز کر کے آئے، پیپلز پارٹی کی ٹانگیں شانگیں توڑ کے ان سے نشان وشان لے کر آئے. اس کے بعد پھر وہ بن گئے نا دوسری طرف کے بیانیے کے چیمپئن. کئی سال 3 دہائیوں تک رہے. تو ابھی عمران خان صاحب بھی اسی پروسیس سے گزر رہے ہیں. لیکن آپ نے قبولیت مقبولیت والی تھیوری تو سنی ہوگی نا. تو قبولیت اور مقبولیت میں چلے، مقبولیت ابھی آپ اپنا ایجنڈا پیش کریں گے، اس کے بعد عوام طے کرے گی کہ مقبولیت ہوگی. تو پھر کوئی قبولیت کی بھی آپ لوگوں کو کوئی فکر شکر ہے؟ نہیں ہے نا، فکر ہونی بھی نہیں چاہیے. آپ کو فکر ہونی بھی نہیں چاہیے. آپ کو صرف مقبولیت پہ جانا چاہیے. مقبولیت ہوگی تو آ جائیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں آئیں گے. لیکن ہوتا یہ مسئلہ کہ جس کے پاس مقبولیت ختم ہوتی ہے، جیسے پی ڈی ایم کو لاسٹ ٹائم ہوئی، جیسے عمران خان کو پہلے ہوئی، جب مقبولیت ختم ہوتی ہے یا 18 میں عمران خان کی وہ مقبولیت نہیں تھی تو وہ جا کے بھاگتے جاتے ہیں کہ بھئی ہماری مدد کر دو، ہم کو لے آؤ. تو جب یہ تو کم از کم پہلا، ہم بائی پولر تو نہیں ہیں. ہم تو بول رہے ہیں کہ نہ ہم مزاحمت کر رہے ہیں نہ ہم مفاہمت کر رہے ہیں. ہم اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیے. چلے تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں. یہ جو آئی ایم ایف کی نئی رپورٹ ہے، جس کی میں نے کچھ مندرجات پڑھے بھی ہیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، ظاہر سی بات ہے آئی ایم ایف کے پروگرام سے پاکستان کے جو تقاضے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے وہ اتنے آسان نہیں ہیں. اس میں اب آئی ایم ایف مزید ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کر رہا ہے، اور جو لگتا ہے ماضی کے دیکھتے ہوئے پیٹرن کو کہ شاید یہ دوبارہ سیلریڈ کلاس یا مڈل کلاس کے اوپر ہی بوجھ بڑھنا پڑے. اور جو اہم فیصلے کرنے ہیں حکومتوں نے، جس میں اور لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانا ہے، فی الحال وہ دور دور تک ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. سو اگر ہم کوئکلی بات کریں کہ جو آئی ایم ایف نے پاکستان سے تقاضے کیے کیا ہیں، اس میں ٹریبیون سے شہباز رانا صاحب ہیں، بہت بہترین رپورٹنگ کرتے ہیں. ان کی ہی رپورٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. ایکسپریس ٹریبیون کے سینئر نامہ نگار شہباز رانا کی خبر کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستان سے پینشن پر ٹیکس لگانے اور متعدد پینشن سکیم واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان مجموعی قومی پیداوار کا 0.5% یعنی 600 ارب روپے کا مزید ٹیکس وصول کرے. یہ ٹیکس تنخواہ دار اور کاروباری طبقے سے وصول کیا جائے. ریونیو شارٹ فال سے نمٹنے کے لیے حکومتی اخراجات میں کمی کا مطالبہ کیا گیا ہے. ایف پی آر سمیت مختلف اداروں میں اصلاحات تیز کرنے کا مطالبہ ہے. اور اس کے علاوہ مہتاب حیدر صاحب کی بھی خبر ہے، اس کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستان سے بجلی کے بنیادی نرخوں میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان تمام حکومتی کمرشل کمپنیوں کی فوری نجکاری کی جائے. مفتی صاحب، آئی ایم ایف پروگرام ضروری ہے، آئی ایم ایف جو ہم سے مطالبات کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے، لیکن ان مطالبات کی کو پورا کرتے 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 مڈل کلاس تو اڑ رہی ہے سر، یہ جتنے بھی ان کے مطالبات ہیں. آئی ایم ایف پروگرام ضروری ہے کیونکہ ہم نالائق ہیں، لیکن آئی ایم ایف کا ہر مطالبہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. آئی ایم ایف کا میکرو لیول پہ مطالبہ ٹھیک ہے. اگر آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ صرف 10% یا 9.2% ٹیکس ٹو جی ڈی پی آپ کا ہے اور آپ کے اخراجات 17% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہیں، تو یہ 7% کا خسارہ بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے آپ کو نوٹیں چھاپنی پڑتی ہیں، جس سے مہنگائی ہوتی ہے، جس سے غربت بڑھتی ہے. تو آئی ایم ایف کی یہ بات تو ایک دم ٹھیک ہے کہ آپ خسارہ کم کریں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اب اگر آئی ایم ایف آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس لگائیں، تو اس وقت ان کے پاس وقت ہے 2-3 مہینے کا. یہ جائیں اور آئی ایم ایف کو کہیں کہ دیکھو ہم نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس نہیں لگا رہے، لیکن ہم پراپرٹی پہ مزید ٹیکس بڑھا سکتے ہیں، ہم ریئل اسٹیٹ پہ مزید ٹیکس بڑھا سکتے ہیں، ہم دکانداروں کے اوپر ٹیکس لگا سکتے ہیں، ہم تاجروں کے اوپر ٹیکس لگا سکتے ہیں. آپ کوئی آئی ایم ایف کو آلٹرنیٹ ٹیکس تو پریزنٹ کریں. اگر آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے بجلی کی نرخیں کم کریں، تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ دیکھو ہم کہیں سے کاسٹ کم کرنے کی کوشش کریں گے، ہم پالیسیز کے اندر بہتری لائیں گے تاکہ زیادہ بجلی بکے، اسپیشلی سردیوں میں زیادہ بجلی بکے تاکہ ہمارا پر یونٹ کیپیسٹی کاسٹ کم ہو جائے. لیکن آپ آئی ایم ایف کو آلٹرنیٹس تو دینا. ابھی اس وقت تو ان کے پاس وقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ سر پہ بندوق رکھی ہوئی ہے.
کبھی کبھی IMF ایک دم غلط باتوں پہ اڑ جاتا ہے. مجھے پتا ہے میرے زمانے میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے آپ نے تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس لگانا ہے, جس کا میں نے اور شہباز شریف نے بہت ریزسٹ کیا, لیکن مجبوراً آخر میں ہم کو ماننی پڑی ان کی بات. لیکن ابھی ان کے پاس 2-3 مہینے ہیں. اگر ہم IMF کے پاس آلٹرنیٹ ٹیکس لے کے جاتے ہیں, اگر ہم IMF کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو NFC ایوارڈ کے اندر ہم چینجز لے کر آ رہے ہیں, اور جو ہم صوبے کو پیسے دے رہے ہیں اس میں سے ہم کچھ کمی کر رہے ہیں تاکہ وفاق کا ڈیفیسٹ کم ہو, آپ یہ نہیں کر رہے. آپ یہ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو ہم صوبے کے ساتھ ایکسپینسز شیئر کر رہے ہیں, ہم بس کا حجم کو 400 سے بڑھا کے 800 کر رہے ہیں, لیکن اگلے آدھے پیسے جو ہے وہ صوبے دیں گے, آپ یہ نہیں کر رہے. آپ کہیں کہ ہم ADB کم کریں گے, ہم PSDP کم کریں گے, یہ جو MNS کی اسکیم ہوتی ہیں جس کے اوپر آخری سال میں PDM نے بہت پیسے لگائے, 200-300 ارب روپیہ لگا دیا, آپ وہ کم کریں, آپ وہ بھی نہیں کر رہے. جب آپ کچھ اپنے سر پہ کوئی چیز لینے کے لیے تیار نہیں ہیں, جو آپ کے لیے سیاسی مشکل فیصلہ ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, MNS کی اسکیم بھی آپ کو کرانی ہے, یہ پروجیکٹ صوبے کو بھی پیسے دینے ہیں, صوبے کے اندر MPS کی اسکیم کرانی ہے, تو پھر کوئی نہ کوئی تو پیسے بھرے گا. تو سب سے پتلی گردن جو ہوتی ہے وہ بیچارے تنخواہ دار لوگوں کی ہوتی ہے, آپ ان سے ٹیکس لینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ کو کس نے منع کیا کہ آپ جا کے جائیدادوں پہ ٹیکس نہ لیں؟ آپ کو پورے پاکستان میں اگر $8 بلین روپے کی صرف پراپرٹی ٹیکس جمع ہو رہا ہے تو زیادتی تو ہے نا, تو آپ کو کس نے منع کیا؟ بہت شکریہ مفتہ صاحب.